در گئے وہ قدم قدم پہ بہک کے، معترف رہے گا زمانہ ہماری استقامت کا، سب کہو انشاءاللہ، معترف رہے گا زمانہ ہماری استقامت کا، نہ ہم سے قافلہ چھوٹا نہ ہم نے رہنما بدلا۔ آپ کی بے پناہ محبتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ جانشین حضرت خطیب اسلام علیہ الرحمہ، آبرو اشاعت، بابا اشاعت حضرت پیر جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت فی عودہم کو وہ تشریف لائے اور با وفا اور با غیرت توحیدی جانبازوں سے ہم کلام ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جیوے جیوے پیر بخاری، جیوے جیوے پیر بخاری، نہ ڈرنے والا پیر بخاری، نہ بکنے والا پیر بخاری، نہ چکنے والا پیر بخاری، جیوے جیوے پیر بخاری، جیوے جیوے پیر بخاری، ہماری شان پیر بخاری، ہماری آن پیر بخاری، جیوے جیوے پیر بخاری، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، پیر بخاری، پیر بخاری، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، پیر بخاری، پیر بخاری، بخاری تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، بخاری تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، بخاری تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، بخاری تیرے جانثار، بے شمار بے بخاری تیرے جانثار۔ شمار، بے شمار۔ مائک لگانا ہے کسی ضرور ہمارا پیارا بھائی، یعنی زیادہ آواز نہ کرو یار، ہمارا پیارا بھائی پیر بخاری جانثار، پیر بخاری تیرے جانثار۔ میں کہنے لگا تھا پیر بخاری کی لمبی ہو گئی ہے انتظار، اب مہربانی کرو، بڑی ہو گئی جانثاری۔ اللہ ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا، اپنی رحمتوں سے منظور فرمائے، مقبول فرمائے۔ اللہ کرے دن بدن یہ رونق اور زیادہ ہوتی رہے، اللہ کی رحمتیں اور زیادہ شامل ہوں، اور اس اجتماع سے حاصل شدہ خوبصورت نتائج وہ اللہ کی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ یہ محنت ہے نوجوانان توحید و سنت کی، نظریے پہ کام، نظریے پہ محنت اور نظریے کو پکوانا دل دماغ میں، یہ بزرگوں نے ہمارے لیے بنیاد بنا دی تھی اس کام کی جسے نوجوان آگے بڑھا رہے ہیں۔ بنیاد اتنی مضبوط بنائی ہمارے بزرگوں نے، ہم تو
ان کے وارث ہیں لگے ہوئے کام میں. جب حضرت والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے میں وہاں ہوتا تھا، لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے. میرے منہ پہ اکثر یہ فکرہ ہوتا تھا اللہ کی رحمت ہے والد صاحب مجھے اپنی زندگی میں اپنی سرپرستی میں مجھے اس کام پہ لگا گئے تھے، میں کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں، مجھے اللہ کی رحمت کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں. ہاں ایک کمی لگتی ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا تو میں حضرت والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کیا کرتا تھا. جب وہ دعا کر دیتے تو میرا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا تھا اور مجھے یقین ہو جایا کرتا تھا کہ اب مجھے شکست نہیں ہوگی. یہ ان دنوں اکثر میری زبان میں فکرہ ہوتا تھا. ایک دن ایک آدمی وہ بھی تعزیت کرنے آئے ہوئے تھے، کہنے لگے شادی میں 2-3 دن تو آنا پیا، تواڈے منہ ایک گل سننا. تسی جڑا کہے کہ ان کی سرپرستی میں اور ان کی تربیت سے میں کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی فکر کی بات نہیں. اس پہ میرا تبصرہ یہ ہے کہ پیو تہاڈا پکیاں سڑکاں بنا گیا ہے، ہن جنی مرضی گڈی دوڑائی رکھو. مجھے اس کا فکر ابھی تک یاد ہے، بھولتا نہیں، بڑی تسلی ہوئی تھی مجھے. دوسرا کہنے لگا کہ جہاں تک دعاؤں کی بات ہے ہم تو ان کے روحانی بیٹے ہیں. میرا کہنے لگا میرا یقین یہ ہے کہ جتنی دعائیں انہوں نے ہمارے لیے کی ہیں ہمیں اب کسی اور دعا کی ضرورت نہیں. آپ تو ان کی اصلی بیٹے ہیں، وارث ہیں. تسلی رکھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں اب 40 سال آپ کو کسی اور دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں نے انہیں کہا یار جب 40 سال اور گزر گئے تو پھر تو موجے پہنچ جانے، پھر پیچھے بچڑا کی نہیں تو پیچھے آئنے ہو. بات یہ ہے ان کی دعائیں آج بھی ہمارے کام آ رہی ہیں، ان کی محنت آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے. میں محسوس کر رہا تھا کہ جتنے خطیب مجھ سے پہلے آ رہے تھے، چھوٹے بڑے، وہ سب اپنے والد، اپنے دادا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ بڑے فخر سے کر رہے تھے. یہ تکرار اتنا ہوا کہ مجھے کچھ بوجھ سا ہونے لگا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے تکرار. جو لوگ اپنے بزرگوں کی عظمت کے تذکرے نہیں کر سکتے وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو صاحب عظمت لوگ تھے جن کی عظمتوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی عظمتوں کے سائے میں لوگوں نے ہم جیسے نالائقوں کو بھی عظیم قائد کہنا شروع کر دیا. بہت بڑے عظیم لوگ تھے وہ. ان کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. مولانا حسین علی نہ ہوتے، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، مولانا حسین علی نہ ہوتے، پھر سنیے گا، مولانا حسین علی ہماری جماعت کے جد امجد ہیں.
وہ اگر نہ ہوتے اور اپنا کام نہ کرتے تو آج پنجاب اور پورے پاکستان پہ شرک و بدعت کا راج ہوتا، توحید کا تذکرہ کرنا مشکل ہوتا۔ وہ اتنی مضبوط بنیاد رکھ کے گئے کہ آج واعظوں کو مجبوراً سننے والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی توحید کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ جی بات کہاں سے چلی تھی، کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کبھی یہ کہنا مشکل تھا کہ مردے کوئی نہیں سنتے، جی جی کبھی یہ کہنا مشکل تھا کہ مردے کوئی نہیں سنتے۔ پاکستان میں فقہی لحاظ سے اس خطے پورے بر صغیر پاک و ہند میں فقہ حنفی کے ماننے والے بہت بڑی اکثریت میں ہے، اور مردوں کے نہ سننے کا مسئلہ یہ صرف قرآن کا نہیں، یہ فقہ حنفی کا متفقہ مسئلہ ہے جی۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے حنفی اس متفقہ مسئلے کا تذکرہ کرنے سے گھبراتے تھے اور شرماتے تھے۔ حسین علی کی رکھی ہوئی بنیاد پہ عنایت اللہ شاہ اور غلام اللہ خان نے اتنی محنت کی کہ آج اشاعت التوحید کے اجتماعات میں یہ مسئلہ بیان نہ ہو تو مجمع والے کہتے ہیں کوئی نہیں جی، سواد نہیں آیا اینے بڑے مجمع کا کوئی مزہ نہیں آیا، مسئلہ ہی کوئی بیان نہیں ہوا۔ اللہ، لوگ جن کو عظمتوں کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہوتا، کچھ حد سے انہیں تھوڑا سا قد دے دیتے ہیں تو یہ چھوٹے قدوں والے پھر بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی بزرگوں کے تذکرے کو بعض لوگوں نے ایک عیب بنانے کی کوشش کی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ بزرگ وہ ہیں جو تذکرے کے قابل نہیں، ان کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ وہ اکابر ہیں جن کا تذکرہ کسی لائق بھی مناسب نہیں، کسی طرح بھی جی سن لیجئے۔ لیکن کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں جن کے تذکرے کے بغیر عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں کائنات ابدیت کے دولہ میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اپنے حسین باپ کا تذکرہ کتنی خوبصورتی سے کرتے تھے۔ انی دعاء ابی ابراہیم، بڑے فخر سے کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی شکل بن کے آیا ہوں۔ لوگوں تمہارے میرے آنے کے لیے میرے باپ ابراہیم نے دعائیں کی تھی، یہ ابراہیم تھے۔ ان کا تذکرہ اپنے آبا میں کرنا، اس سے میرا قد اونچا ہوتا ہے جی، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ توحیدی اگر حسین علی کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ توحیدی اگر شیخ القرآن کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟ توحیدی اگر عنایت اللہ شاہ کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کس کا کریں گے؟
کریں گے اور انہیں کرنا چاہیے، انہیں کرتے رہنا چاہیے۔ کسی جھجک، کسی خجالت کی گنجائش نہیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، مجھے کہنے دیجئے اس صدی کا مجدد تھا مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، اس صدی کا مفسر تھا مولانا غلام اللہ خان، اور اس صدی کا مرشد تھا سید عنایت اللہ شاہ۔ ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اسلام پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ اسلام سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء، مل کر کریں دعا، جیتا رہے سید ضیاء۔ سارے باروں بار نعرے نہ ٹھوکی جایا کرو، تقریر کرنے والے نوں انتظار کرنا پیندا، انہاں دے نعرے مکر تے گل کریے۔ بہتا وقفہ ٹھیک نہیں ہوتا، وقفہ ہونا ہی چاہیے جتنا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے، دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق دے، دین پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وصّى بها إبراهيم بنيه، قرآن مجید، وصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، او میری اولاد، ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد معبود کس کو بناؤ گے؟ بس کر دیا، تھکے تو نہیں، میں تو اڈیم دی کر سکتا نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پوچھنے لگے نبی اپنی اولاد سے، ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد معبود کس کو بناؤ گے؟ جی قرآن مجید ہے، پہلا سپارہ آخری رکوع دیکھیے گا گھروں میں جا کے۔ کہنے والے پیغمبر، پیغمبروں میں اونچے قد والے پیغمبر، سبحان اللہ، قرآن شروع ہوتے ہی ان انبیاء کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی یہ بڑے عظیم پیغمبر پوچھتے اپنی اولاد سے، اور میرے بعد کس کو معبود بناؤ گے؟ مختصر جواب یہ ہو سکتا تھا، ایک اللہ نو۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہاں جی سجے اٹھا لے اور پیچھے بیٹھے لوگوں، مختصر جواب یہ جی بزرگوں، اسی کلے اللہ دی پوجا کرانگے،
حاجت روا کلا مشکل کشا کلا فریاد رس کلا حاضر و ناظر کلا جی عالم الغیب کلا پکارا سن والا کلا ہمیشہ زندہ کلا سب دیا سننے والا کلا کہہ سکتے تھے لیکن صرف ایک معبود کا تذکرہ کرنے کی بجائے جی پوچھنے والا بھی پیغمبر جن سے پوچھا گیا وہ بھی آنے والے زمانوں کے پیغمبر سوال بھی پیغمبر ہوگا جواب بھی پیغمبر ہوگا پیغمبر جواب دیتے ہیں نعبد الہک کھبے پسے پیچھے کوئی سبحان اللہ نہیں دے جی پوچھنے والے پیغمبر جواب دینے والے پیغمبر جواب صرف اتنا نہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے نہیں جواب دینے والے کہتے ہیں نعبد الہک اے سننا بزرگ ابراہیم اسی تیرے معبود کی عبادت کریں گے اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری خوبصورت بزرگ عظمتوں والے پیغمبر اس قابل ہوتے ہیں کہ میں اپنے معبود کا تذکرہ کرنے لگوں تو یوں نہیں کرتا کلے اللہ دی میں کہنا ابراہیم دے کلے اللہ نعبد الہک و الہ آبائک قرآن تے قربان جہاں فکر اگلا توجہ کیجئے نعبد الہک ایک فکر ہے اگلا فکر ہے وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ایک جی سہنا ابراہیم سبحان جی ساڈا باپ یعقوب اسی اعلان کرنے اپنے وڈے ابراہیم دے کلے اللہ کی پوجا کرنے بس کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بزرگ اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے حوالے دیے جائیں ان کے تذکرے کیے جائیں ایمان مضبوط ہوتا ہے عزم مضبوط ہوتا ہے ارادہ مضبوط ہوتا ہے عمل حسین ہوتا ہے عقیدہ جمع ہوتا ہے ایمان کامل ہوتا ہے ان کے تذکرے کرنے سے یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں یہ اتنے حسین ہوتے ہیں کیا کیا سناؤں انہی آیتوں میں لفظ حسن بار بار آتا ہے انہی آیتوں میں اب ساری سنانے لگوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی اسی صفحے پہ انہی آیتوں میں لفظ حسن بار بار آتا ہے سبحان اللہ کلے اللہ کی عبادت سچی عبادت ہے اونچی عبادت ہے جی 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 لیکن جس اس عبادت نو نسبت پیغمبر دے معبود دی مل جائے تو عبادت اور سونی ہو جاندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی لوگوں کچھ بزرگ اس قابل ہوتے ہیں یہ چھوٹے قدر لوگوں نے جنہاں کو نہ کوئی بزرگ سن جنہاں کو نہ کوئی
انہیں حادثوں نے کچھ عزت دے دی، وگرنہ بزرگوں کا وجود تو اتنا ضروری ہے۔ دین کے باب میں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لوں، جتنی مرضی تفسیریں پڑھ لوں، جتنی بڑی سے بڑی حدیث کی کتابیں پڑھ لوں، جتنی بڑی سے بڑی فقہ کی جلدوں کا مطالعہ کر ڈالوں، سن لو، اگر میں عنایت اللہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے دین نہیں سیکھتا تو میں مسلمان نہیں بن سکتا۔ مجھے والد صاحب، میں یہاں درس قرآن دیا کرتا تھا، جب فارغ ہو کے آیا، مولوی بن کے آیا، اللہ کی رحمت ان پہ، انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی۔ شاید وہ نہ لگاتے تو مجھے ہمت نہ ہوتی وہ کام کرنے کی۔ ان کا حکم تھا، انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ صبح کی نماز کے بعد درس قرآن دینا ہے تم نے، اور عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث روزانہ دینا ہے، اور دن کو اسباق پڑھانے ہوتے تھے 10-12، وہ میں پڑھایا کرتا تھا خود ہی۔ 7 درسوں کی ڈیوٹی لگ گئی، درس دیتا رہا میں۔ 1 سال میں قریباً 10 پارے کے قریب مکمل ہو گئے۔ مہینہ آ گیا، قرآن مجید کی تفسیر کے ان دوروں کا جن کا بانی شیخ القرآن غلام اللہ خان تھا۔ یہ کوئی رائج نہیں تھے ہمارے مدرسوں میں ان سے پہلے، یہ کوئی رواج نہیں تھا ہمارے مدرسوں میں اس سے پہلے۔ یہ شیخ القرآن نے سلسلہ شروع کیا تھا، اسی لیے ان کو لقب دیا دینے والوں نے شیخ القرآن۔ سبحان اللہ، رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ زمانہ آ گیا دورہ تفسیر کا، تو مجھے والد صاحب، بڑی میٹھی پیاری طبیعت کا بندہ تھا میرے والد، اللہ کی رحمت ہوا، بڑے پیار سے مجھے کہنے لگے، جاؤ یار شیخ القرآن کے پاس ایک دورہ پڑھو۔ میرا زمانہ وہ زمانہ تھا جوانی، نواں وہ مولوی بنے ہیں، 10 سپارے کا درس دے بھی لیا، تو میری عادت نہیں سی، تو گنڈا مارن دی لاؤبالی کی طبیعت سی، میں نے لاؤبالی پن میں کہہ دیا، 10 سپارے میں درس دے بیٹھا، جواہر القرآن دیکھتا رہنا، یہ ہم نہیں پڑھانا ہے، اللہ اور نہیں پڑھانا ہے، میں اسے کہا کہ کی کرنا ہے۔ سن رہے ہو لوگوں؟ سن رہے ہو لوگوں؟ یہ ایک نادان مولوی کی بات تھی، سیدھی سی بات، یہ ایک لاؤبالی مولوی کی بات تھی۔ والد صاحب اتنی میٹھی طبیعت کا بندہ تھا، کچھ نہیں بولے، چپ کر کے چلے گئے۔ میں بھی شاید دوبارہ کہتے تو کوئی تبدیلی آتی نہیں، میں بھی اپنے اسی معاملوں پہ 10 سپارے دے بیٹھا، درس ہون لوڑی کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ 1 سال اور گزر گیا، اب میں 20 پاروں کے قریب پہنچ گیا، پہلے سے اور تگڑا مولوی بن گیا تھا۔ تو پھر ایک دن مجھے کہنے لگے، فرمانے لگے، یار تنوں کیا سی، جا شیخ القرآن غلام اللہ خان کو دورہ تفسیر پڑھیا، جس نے دوجی باری ہونا کیا، تنوں کیا سی، میں کہا جی ٹھیک ہے، میں جان بیٹھ کے پڑھ کے آؤں گا انشاءاللہ۔ تیسری دفعہ میں نے ان کو کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اچھا وہاں چلا گیا، گردے کا مریض تھا میں، صبح کی نماز میں وہ درس قرآن دیتے تھے عام لوگوں کو، پھر مہمان آئے ہوتے تو ان کے ساتھ ناشتے کی محفل لگتی، سنتے سناتے، اس کے بعد پھر سبق شروع ہو جاتا دورے کا، 12 بجے تک جیسے تقریر کرتے ہیں مولوی، اس طرح سبق ہو رہا ہوتا تھا، 12 بجے تک وہ سبق چلتا رہتا، تقریر ہوتی تھی ایک، سبق نہیں ہوتا تھا۔
12 بجے کے بعد وقفہ آتا روٹی کا نماز کا، زور کی نماز کے بعد پھر سبق شروع ہو جاتا، عصر کی اذان ہوتی، 2 ساتھی پکڑتے بازو بڑی مشکل سے اٹھاتے، لیکن نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جاتے تو کچھ مہمان آئے ہوتے تھے، پھر ان سے بات چیت کرتے، گفتگو چلتی، مغرب کا وقت ہو جاتا، مغرب کے بعد شہر میں کسی نہ کسی مسجد میں پھر درس کا ٹائم دیا ہوتا تھا، پھر درس دینے چلے جاتے، رات کو پتہ نہیں کس وقت آتے، ہم تو سو گئے ہوتے تھے، مجھے پتہ نہیں، صبح کی نماز میں غلام اللہ پھر امام بن کے قرآن سنا رہا، سبحان اللہ، صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، یہ میرا دیکھنا تھا، جن کو سحری اٹھنے کی عادت تھی وہ کہتے تھے کہ وہ غلام اللہ جو رات کو دیر سے آتا ہے، سحری پڑھتا ہے، پھر صبح کی نماز میں آتا ہے، سبحان اللہ، کہہ دینا آسان ہے، پھر صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا، مجھے نہیں یاد، چونکہ میں مریض تھا کہ سارا دن میں شریک رہا ہوں سبق پڑھنے اور سننے میں، بس کھسک جایا کرتا تھا، دادو لگا کے گیا، جا کے لیٹ گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا اتنا وقت میں، ہمت ہی نہیں تھی میرے اندر، یہ میری کمزوری تھی، نالائکی کہہ لیجیے، لیکن جس طرح میں نے ان کو کام کرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ پڑھانے والے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بھی ہوتا ہے، پھر پڑھانے کا سلیقہ آتا ہے، پھر پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، میرا تبصرہ یہ تھا یار یہ بندہ، اس کا جسم ہمارے جیسا جسم ہے یا کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیز ہے، یہ کیا بندہ ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضیاء اللہ حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں شیخ القرآن کے شاگرد قرآن کے درس دے رہے ہیں، انگلینڈ میں گیا ہوں 4-5 دفعہ، ہر شہر میں مجھے ضرور کوئی نہ کوئی شیخ القرآن کا شاگرد ملا جو وہاں اپنا رول تفسیر قرآن کا ادا کرتا ہے، کوئی شہر خالی نہیں، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں شیخ القرآن کا کوئی نہ شاگرد مولوی، اور پھر وہ مولوی باقی سب مولویوں میں قد والا مولوی، اللہ کی رحمت، جی یہ ہیں میرے آبا، یہ ہیں میرے بزرگ، میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں، مجھے ان کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، جی ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو تبھی میرے منہ سے صحابہ کا تذکرہ بھی ہنسی لگے گا، ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو تبھی میرے منہ سے ابو حنیفہ کی تعریفیں خوبصورت لگے گی، ان بزرگوں کا تذکرہ کروں گا تو پھر ہی مجددین کی تعریفیں کرنی مجھے جچتی ہے، جی مجھے کہنے دیجئے اشاعت التوحید میں مجدد مولانا حسین علی مفسر شیخ القرآن مرشد عنایت اللہ شاہ اور خادم ضیاء اللہ شاہ، جی میں بزرگ نہیں لیکن بزرگوں کی عظمت کا قائل ہوں، اس لیے بعض شکایتوں کے دوستوں نے مجھے بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ بزرگ میں کوئی نہیں، بزرگ وہ تھے جنہوں نے محنتیں کی تھی، سڑکیں بنائی تھی، اور آج ضیاء اللہ وہاں گاڑیاں دوڑا رہا ہے، سبحان اللہ،
مجھے کہنے دیجئے جی، مجھے کہنے دیجئے، وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے، وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے جنہیں اپنے بزرگوں میں کوئی نہ کوئی مجدد نظر آتا ہے۔ جی جی، وہ اولاد خوش قسمت ہوتی ہے جنہیں اپنے بزرگوں میں کوئی نہ کوئی مجدد نظر آتا ہے۔ وہ بدقسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے بڑوں میں دجالوں کا شور نظر آتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ نہیں سمجھ آئی؟ مجدد وہ ہوتے ہیں نبی کے دین پہ مرور زمانہ سے، نبی کی سنت پہ، جی جاہلوں کے دنیا میں رہنے سے، وقت لمبا ہونے سے کچھ غبار اور کچھ گرد سچے دین اور سچی سنت پہ ہونے لگتی ہے، وہی دین بننے لگتا ہے۔ مجدد اسے کہتے ہیں جو سارا گرد و غبار جھاڑ کے قرآن کے مصنوع کو ننگا کر دیتا ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سبحان اللہ، اس کا ترجمہ مفسرین اپنے اپنے رنگ میں کرتے ہیں۔ مجدد مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بڑے پیغمبر نو بھی آہدے نے پیغمبر سونا مسئلہ ننگا کریا کر۔ کھبے ہاتھ کھڑے ہو، بڑے بائن کھڑ کے ممبر ہوتے آپ بندے ہو تو سبحان اللہ بھی سونی کر کھڑے کرو، میرے انہیں بھی مست کرنے جیسے ممبر تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی مجدد وہ ہوتا ہے جو سچے دین سے گرد و غبار جھاڑ کے اسے روزے روشن کی طرح نکال سامنے کرتا ہے، لوگوں کے دیے جلنے لگتے ہیں، لوگ آگے اس دیے سے دیے جلانے لگتے ہیں، ایک لائن بن جاتی ہے، ایک جماعت بن جاتی ہے، ایک امت بننے لگتی ہے، جاگنے لگتی ہے امت۔ یہ ہوتے ہیں مجدد۔ اور دجال وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرشمے دکھا کر کچھ آواز اتنی سنی ہے بندے قربان ہو لگے۔ آواز کسی کا کمال نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی صفتیں ہیں، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں۔ جی شکل اتنی حسین ہے کہ لوگ فریفتہ ہونے لگتے ہیں، لوگ قربان ہونے لگتے ہیں۔ گجرات ایک سنیارا ہوں سی پیر بن گیا، جب بندے اکثر کہتے سن کی آنکھیں پیر صاحب کی بات، میں کہ پیر صاحب کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ چکلے کی کنجری کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ یہ تو لوگ کنجریوں کی تعریف کرتے تھے، بڑی آنکھیں، بڑیاں زلفاں نے، بڑا سونا ناک ہے، بڑیاں پلکاں نے، کیا کہہ رہے وہ لوگوں؟ مجددوں کی تعریف یہ ہوتی ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تل جاتے ہیں اور نبی کی عظمت کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ ان کی ساری صلاحیتیں اور علم دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ نبی کی سنت کو واضح کر دیتے ہیں۔ انہیں مسجدیں چھوڑنی پڑتی ہیں، انہیں خطابتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، انہیں مدرسے قربان کرنے پڑتے ہیں، انہیں اپنی بنائی ہوئی عزتوں کے بت توڑنے پڑتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ توڑنے کے جذبے سے کوئی دین کو واضح کرنے لگے تو اسے مجدد کہتے ہیں۔ کوئی نہیں کر میری سمجھ آئی؟ سبحان اللہ تو گیتی کوئی نہیں ہے۔
آپ نے وہ بڑا تیر ماریا ہوا دونوں پتہ ہی کوئی نہیں صبح ہی کوئی نہیں کدھر پتہ نہیں کی مصیبت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے یہ بزرگ ہنسی ہوتے ہیں اسی طرح اور کچھ بزرگ دجال ہوتے ہیں حسین شکلوں میں حسین آوازوں میں شوبدہ بازیوں میں جھوٹی کرامتوں میں جھوٹی روایتوں میں جی یہ دجال ہوتے ہیں سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں جیسے یہ بزرگوں میں تفریق کرتے ہیں قرآن اسی طرح قرآن یہ تفریق بھی کرتا ہے کہ اولادیں کون سی اچھی ہوتی ہیں بس کر دیا کبھی اچھا نہیں اسی طرح قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اولادیں کون سی اچھی ہوتی ہیں اور اولادیں کون سی بری ہوتی ہیں کون سی گندی ہوتی ہیں نمبر 1 والذی قال لوالدیہ یہ اولاد کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو کہتی ہیں اف لکما سنتے ہو پھر کبھی ہاتھ لے ایک دوسرے دیا بوٹیاں نہ تک دے سنو دھیان اللہ کی ہوئے والذی قال لوالدیہ اف لکما والدین اچھے والدین ٹھیک بیٹے کو سمجھاتے ہیں اور میرے خسریاں اور فیشن کر کے نہ تجھے بھیجا کر کوئی مردہ آدھے کپڑے پا کے اللہ آگے جھکیاں بھی کر رہے ہیں یہ فیشن مک جانا ہی فیشن تے روز بدل دینے کدی پہنچے کھلے کدی پہنچے سوڑے کدی کرتے لمبے کدی کرتے چھوٹے انہیں کے پچھو بھی عرشہ نظر بھی آمدی ہو ابو بھی عرشہ نظر بھی آمدی ہو جی یہ فیشن تو بدلتے رہتے ہیں کدی پاٹیاں پینٹا مورے فیشن بڑی مہنگی ہوئی ہیں لبدیاں نے جڑی پاٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی میں کنی کو تشریح کرا جڑی پاٹیاں ہوتی ہیں بڑی مہنگی لبدیاں اللہ ہی ہے سمجھ دے یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جی جی والدین نصیحتیں کر رہے ہیں اوے بچڑا جھوٹ نہ بولیا کر رہے جھوٹے ہوتے خدا دی لعنت ہوندی ہے اوے بچیا دنیا نال ایڈا پیار نہ کیتا کر دنیا ادھر جڑی ہے ہر شاید چھڑ کے ٹوٹ جائی پھر ایک دن دنیا دے سب کچھ دین والے مالک دے سامنے پیش ہو جائی پھر ایک نوی دنیا شروع ہوئی ہر شاید حساب دینا پڑائی او پھٹیا والدین نو کہندا ہے او فلکما او مرو تسی بڑھڑے ہو کی مصیبت پئی ہوئی جے عطائے دانی ان مخرجہ ڈرانے رہنے ہو ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے اینی دنیا مر گئی ہے آج تک تے اٹھ کے کوئی نہیں آیا میں کس طرح اٹھ گیا ہے اللہ 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 بس کر دیا وَهُمَا ایک والدین قرآن تے قرآن جا اللہ کے کلامات تو سب تو سونا کلام ہے وَهُمَا ماں بھی باپ بھی نیک والدین کا تذکرہ
سمجھا پتر نو کس نے کوئی وس نہیں چلتا خیش نہ ماریا جوئے بازا دا ساتھی جی شرابیاں دی محفل والا جس نے دین دیا گلاں دے مذاق اڑاؤن لگتا ہے تے والدین تنگ پہ کے وہما یستغیثان اللہ اپنے اللہ دے مادت بن جاندے نے ہن تو ہی ساڈی سنتے کوئی رحم کر ساڈے تے آکھے نہیں لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک یہ اولاد ہے ایک اور اولاد کا تذکرہ جو مولویوں کی اولاد ہوتی ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا باپ مولوی سی اللہ رہتا سی بیچارہ دین دیا گلا کرنے پتر اگو دنیا دا کتا ہو گیا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں رب کی شاید رسول کی شاید جی بس کر دیا اللہ اللہ اب بہ جا سبحان اللہ زور میرا پہ لگتا ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد زندہ باد بس وہی نہیں حقیقت ہے سبحان اللہ اب بس کر سبحان اللہ اللہ ترجمہ کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے رات کافی لمبی ہو گئی ہے اس لیے بات زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے سبحان اللہ جی ماڑے چنگے مولوی گزر گئے انہوں نے اولاد آئی ہے اللہ الصلاۃ نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے ایسے ساڑھے کل جماعت ایک دو جڑ ایک مولوی آیا سی سراں لا بڑیاں سراں لائیاں تے بڑے ساتھی خوش سن دب پیسے سودے بازی ٹھیک ٹھاک ہوئی سبحان اللہ میں ذہنی طور تے بڑا تنگ کہ ساڈی جماعت جو سودے بازی تقریراں دی نہیں سی ہوندی ایک ہی شروع ہو گیا قصہ بہرحال ہر کام ایک غصے سے طے نہیں ہوتا اسے حکمت اور دانائی سے طے کرنا ہوتا ہے تاکہ میں ایسا مگر کام چلتا سی پہ مارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واپس جانے لگے کچھ دن رہنے کے بعد میری گڈی خراب سی میں ورکشاپ چھڈ آیا میرے کو گڈی کوئی نہیں واپس جانا شفا صاحب ہمارے بڑے ہمدرد دل والے بیٹے ہیں میرے وہ ساتھیوں کی بڑی خدمت کرنے سے خوشی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو انہوں نے ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی اپنی گاڑی لاؤ اور انہیں ان کے گھر چھوڑ کے آؤ کافی لمبا سفر تھا ان کے کچھ اور دوست تھے انہوں نے بٹھایا مولوی صاحب کو لے گئے واپس آئے بڑے عاشق تھے وہ بھی ان کے مولوی صاحب کے اسی لیے شفا صاحب نے ان عاشقوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ خوش ہو کر ڈیوٹی کریں گے واپس آئے تو شفا صاحب گزرنے لگے شفا صاحب جو ہمارے ساتھ میرے ساتھی تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم رستے میں کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتے رہے لیکن مولوی صاحب نے ایک نماز بھی رستے نہیں ہوئی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نویاں تو نویاں جنانیاں لجدہ ہی نہیں جنانیاں کر کے پیا پتر دیاں جگہ بلے جوان ہوئے ہیں دوتریاں نہ ہوئے ہیں پھر نوے تو نویاں جنانیاں نوے تو نویاں اِنَّا لِلَّهِ اس سے زیادہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ مولویوں کی اولاد ہے دی آنکھاں زانی دی آنکھاں شرابی ڈاڑے لفظ ہو جان
اللہ اللہ فسوف یلقون غیا، یہ وادی غی جو جہنم میں ہے اس وادی میں داخل ہوں گے. اور ایک یہ نمازاں چھڑیاں نے پھر ماں پیو نوں بھی گالا کڈن لگ پین گے، پھر زانی بھی بن جان گے، پھر شرابی بھی بن جان گے، پھر جواری بھی بن جان گے جی، پھر تقریراں ویچن بھی لگ جان گے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے مسئلہ کوڑا ہو گیا بہت ہے. جنہوں بٹھا پہ لگتے ہاتھ کھڑا کرو تاکہ میں گھر لگے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی 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 انہاں تو ذرا تھلڑے طبقے دی اللہ تذکرہ کردے نے ایبی اولاد جے فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. جی کچھ مولویوں دی اولاد انج دی ہوندی ہے جی، دنیا دے بھکھے دنیا دے کتے لے لے دنیا وصول کر کر دنیا. کوئی شک کس نے پہندا ہے، کوئی رولا پہندا ہے، کسی کتاب دا حوالہ کڈ لیا، کسی مولوی دا حوالہ کڈ لیا، کسی فقی جلی نو دتا، گنجائش بڑھائی، ہور عزم کیتا تے نعرہ دے دندے نے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ اللہ نے سانوں نہیں بخشنا تے کینوں بخشنا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا راجعون. لیبل دین دا اندر دنیا دی بھوک، دنیا دے کتے، تبلیغوں دے سودے. جی لوگوں سنو تو ہی جیو. میرا بھی جانے کا وقت اب قریب ہے، چلا جاؤں گا. پتہ نہیں اگلے سال ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں بڑے درد دل سے ایک بات کہنے لگا ہوں. آج کل میں کہہ رہا ہوں جے مولوی تقریراں دا مول کردے نے وہ اشاعت دے نہیں، انہوں نے بلانا چھڑ دیا ہے. جن کو یہ میری بات سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کریں. آج تو بعد انہاں مولویاں دی تقریراں نہیں کرنیاں جڑے مولوی ویچدے پھردے نے تقریراں، سودے کردے نے باقاعدہ تقریراں دے. اور جی گڈی کو موتر تے نہیں نہ پیندا، گڈی کو پٹرول پانا پیندا ہے، بڑا خرچہ ہوندا ہے جی. راج بھی کھانا پینا ہوندا ہے، کوئی بھکھیاں تے نہیں نہ مرنا ہوندا، بڑا خرچہ ہو جاندا ہے جی. دھیان کریا کرو جی، خیال کریا کرو جی. اِنَّا لِلَّهِ. اس واسطے گھٹ تو گھٹ خرچہ جڑا ہے وہ 25-30 ہزار کا ہے، اس تو گھٹ نہیں تو کوئی گل کوئی نہیں جی. مولوی جی نے جلسہ کرانا ہوندا بیچارہ کہنے لگدا ہے جی ساڈی اتنی طاقت نہیں. ساتھیوں نے شوق کی مہربانی کرو، کوئی نرم کرو کام، کوئی حوالہ کرو کام. اچھا چل تو 20 دے دئی، نہیں جی کو ہور حوالہ کرو. اچھا یار تو 15 دے دئی، اجی کو ہور حوالہ کرو. بھئی اس تو حوالہ نہیں ہو سکتا، جا چھٹی کر جا. تے 15 دینا ہی دے حوالہ نہیں کرنا ہے کوئی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ان مولویوں کو توحیدی نہیں سمجھیں گے جو تقریروں کے باقاعدہ سودے کر کے اور مول کر کے تقریریں کرنے جاتے ہیں. ہاتھ کھڑے کیجئے، ہاتھ کھڑے کیجئے، ہاتھ کھڑے کیجئے، ہاتھ کھڑے کیجئے جی، ہاتھ کھڑے کیجئے. آج کے بعد ہم ان مولویوں کو بلائیں گے. سن دے ہو میں، سن دے ہو میں، سن دے ہو میں، سن دے ہو میں. اولئک الذین یدعون الی ربہم. سبحان اللہ، سبحان. جی او مولوی جڑے کاروبار نہیں کرتے، دعوت دیندے نے. بس کر دیا. او مولوی جڑے
کاروبار نہیں کرتے دعوت دینے کیوں دعوت دینے پھرتے نے جو صبح موقع ملے تو صبح دین لگ بندے نے اوے لوگو حاجت روا کلا اللہ دوپہری موقع ملے دوپہری دعائیاں پڑھ لگ بندے نے مردے نہیں سن دے سنن والا سب دیاں کلا ابھی سنن والا سب دیاں کلا ابھی سنن والا سب دیاں کلا جی یدعون دعوت دینے نے جواب وَيَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ اقرب انہوں دی دوڑے نہیں ہوندی جی غلام اللہ خان جہازاں تے سفر کردا سی اسی بھی جہازاں تے جانا ہے جہازاں تو بغیر نہیں جانا انہوں نے مقابلہ نہیں کہ شفا اللہ کو گڈی ہے اسی بھی اپنی لین نہیں چھڈنی ہے پاویں عزت ویچنی پوے پاویں تقریریں ویچنیاں پین اسی بھی باہر نہیں آنا اسی بھی نہیں رکنا انہوں نے مقابلہ نہیں دوڑے لگی ہوئی ہے ایک چند ہے رب میرے اتر راضی دوجا چند ہے میرے اتر ادھر تو بھی بہت راضی یرجون رحمتہ قرآن تے قربان کرو صرف اللہ دی رحمت دے امیدوار وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ رب دی ناراضگی سزاواں تو ڈر کے رہندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الذین آخری ہے تھک گیا میں کھلوڑ نہیں ہوتا پھر ترجمہ کرا گا اس آیت جڑی پڑھی سی پہلے ذرا آخری آیت سن لو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا ہے اور وہ کتاب میری کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہوتا ہے جی ایتھے نال ہی پنڈے نال والا جگہ نہیں ہوندا اتنے مولوی ہوندا سی سادہ جہا بیچارہ توحیدی پٹھان وہ ایک دن میرے کو آیا بڑا غصے چ کیا لگا جی فلاں چودھری جڑا ہے انہیں منو آخیا ہے تبلیغی والی کتاب پڑھیا کرو تو میں ایک باری بھی انہیں آخیا دو باری بھی آخیا ترے باری بھی آخیا میں تنگ پہ کے قرآن اگے کیتا کہ میں روز درس دینا وا کتاب اچھی ہے کہ قرآن اچھا ہے تو انہیں ہاتھ ماریا تو قرآن تھلے گر پیا جی وہ منو کہنے لگا جی ڈی سی صاحب نے آخو اس زمانے ایس پی رسولوں نے آخو چودھری اتنے پرچا کراؤ اور میں کہا چھڈو یار قبراں دے پجاری تماشا ویکھن گے تے کوئی چنگے دیوبندی دے قرآن نوں چٹا مار دے تے ٹھپے مار دے دفع کر پر اللہ کو منگیا کر تو درس دیتی رکھ انشاءاللہ اثر ہوئے گا اس کا وہ میرے لئے ناراض ہو گیا صوفی جیسی کچھ نہیں کرتا بلدر نے شاہ رہی اللہ اللہ جی ایسے نہیں یتلونہ حق تلاوتہ جی 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 گڈا ہو گیا تبلیغی سفر کر کر کے انہوں اے نہیں پکیا کہ گاہکوں تے ظلم نہیں کرنا مسئلہ کوڑا تو نہیں ہو گیا جنہوں نے مٹھا لگے ہاتھ کھڑا کر میرے تو آخری دیڑے میں میں تو کھڑیاں گلا کرنی ہی کرنی راضی ہوگا راضی ہوئے کوئی ناراض ہوگا ناراض ہوگا اللہ 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 اللہ
جی 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 بس نال ٹرتا رہو، خیرہ نے اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ لذو مغفرت وذو عقاب علیم۔ اللہ دیاں بخشاں بھی بڑیاں بڑیاں نے، کہ جسے جو اللہ پڑھتا ہے پھر بھی بڑا ڈیڈا پڑھتا جو لوگو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈریا بھی کرو کہ وہ دی رحمت دیاں امیدوں بھی رکھیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ کہتے رہتے ہیں شاہ جی بڑا تنگ پہ کرتے ہیں بندے، میرے منہ سے بے اختیار نکلیا، اور جنہ تنگ کرتے نہیں اللہ دی رحمت اتنی بہت ہی آوے گی ہے۔ سبحان ضیاء اللہ نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں کئی بار تجربے کیے ہیں، بڑی بڑی مشکل گھڑیاں آئیں، بڑی پرابلم تھی، لیکن اس طرح مدد آئی میرے اللہ کی کہ کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ شرط یہ ہے کہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید